نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے دین کی محنت کی ذمہ داری بھی ہے. دین کی محنت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جس طرح کوئی مرد کمال ایمان تک پہنچ نہیں سکتا، مومنین کاملین کی جماعت میں داخل اور شامل ہو نہیں سکتا بھلائی کا حکم کیے بغیر اور برائی سے روکے بغیر اور دعوت دیے بغیر، اسی طریقے سے کوئی خاتون جتنی چاہے عبادتیں کر لے، اپنے معمولات کو انجام دے، لیکن مومنین ایمان، مومنات کاملات میں یعنی کامل ایمان والیوں میں شمار نہیں ہو سکتی جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ایمان والیوں کی ذمہ داری، ان کی بنیادی صفت کو بیان فرمایا کہ وہ بھلائی کا حکم کرتی ہیں، برائی سے روکتی ہیں. جس طرح مردوں کی صفت بیان کی، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور منافقین کی صفت بیان کی، بھلائی سے روکنا، برائی کا حکم کرنا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گا تو وہ مؤمنین کاملین کی جماعت سے باہر ہو جائے گا. تمام اعمال کے نتیجے میں مومنین میں داخلہ ہو جائے گا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیجے میں کاملین میں داخلہ ہوگا. اگر سارے اعمال کیے ہیں تو وہ مومنین میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن کاملین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ صفت اور یہ ذمہ داری پوری نہ کرے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا عمل وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. ایمان کی تکمیل اور ایمان کے صفات کا اندر پیدا ہونا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر موقوف ہے. جس طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ مردوں کے حق میں گناہ ہے، ایسے ہی خواتین کے حق میں بھی گناہ ہے. اگر کسی خاتون کو پتہ چلے کہ کوئی پڑوسن ہے اور بغیر پردے کے ہے اور یہ خود پردے میں ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے اگر قدرت ہو، ورنہ زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے، پردے پر آنے کی دعوت دے اگر اس کی قدرت ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کم سے کم اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی مصلی پر روئے، دعائیں کرے، تل ملائے، تڑپے کہ ہائے یہ پڑوسن ہے اور اللہ کا اتنا بڑا فریضہ چھوڑ کر اور پردے والی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے. یہ ادنا درجہ ہے اس کے ایمان کا. اگر اس نے یہ بھی نہ کیا تو پھر اس کے پاس ایمان کا کوئی ذرہ نہیں ہے. اور پھر اتنا نہیں بلکہ جس طرح بنا پردے کے وہ پڑوسن ہے اور وہ گناہ ہے، اس طرح اگر اس عورت نے اسے نہ روکا تو پھر یہ بھی گنہگار ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور نہ روکنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، بلکہ وہ گناہ کبیرہ ہلکا ہے اور یہ گناہ کبیرہ زیادہ سخت ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرح خواتین کو تمام اعمال دعوت میں اپنے ساتھ شریک فرمائے. دعوت کے تمام اعمال کے اندر خواتین مردوں کے ساتھ شریک رہیں، دور نبوت میں اور دور خلافت میں. اللہ رب العزت نے خواتین کی تعلیم اور خواتین کی تربیت کے لیے قرآن مجید کے اندر اعمال نازل فرما دیے اور ان کے کرنے کا حکم دیا، اور اس پر اللہ رب العزت نے مکمل تربیت کا وعدہ فرمایا. ازواج مطہرات کو جو حکم دیا اپنے گھروں کے اندر قرآن اور اپنے گھروں کے اندر حدیث کے حلقے اور اس کے تذکرے کرو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضور کی بیویوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک ہر ایمان والی کے لیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں جب بھی قرآن اور حدیث کے حلقوں کا اہتمام کیا جائے گا، اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ رب العزت قرن اول کی طرح اور صحابہ کی طرح تربیت کے فیصلے فرمائے. اللہ رب العزت نے
ان قرآن اور حدیث کے حلقوں پر دو بنیادی وعدے فرمائے. ایک تو گناہوں کی گندگی اور گناہوں کے اثرات ختم کر دیں گے، اور دوسرا اللہ رب العزت مکمل پاک کر دیں گے اور نیکیوں سے آراستہ فرما دیں گے. یہ اعمال تطہیر ہیں اور قرآنی اعمال ہیں اور خدائی احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے، اور جس پر اللہ رب العزت نے تربیت کی ضمانت اور کفالت اپنی ذات سے دی. کسی کو اتنی طاقت مل جائے اور وقت میں اتنی برکت ہو جائے کہ بے شمار اعمال کر لے، پھر بھی وہ تربیت اور وہ تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا جو قرآن کی آیات لے کر گھر میں حلقے لگانے سے ہو سکتا ہے. تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست تربیت کے وعدے. قرن اول میں سخت دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے اور اس ارادے سے گھر سے نکل چکے. وہ ان کے کفر کی شدت کا اور کفر کا انتہا کا دن تھا. ایسے دن وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور تعلیم کا حلقہ دیکھا اور وہ پرزہ لے کر پڑھنے لگے اور ان کا دل ان آیات کو پڑھ کر کے نرم ہو گیا اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں جب حضرت عمر جیسے شخص کو سنگ دل سخت دل انسان کو ایک حلقے کی برکت سے ہدایت مل سکتی ہے اور کفر سارا کا سارا دل کے اندر سے ختم ہو سکتا ہے، تو اس شخص کو کتنی تربیت حاصل ہوگی جو پہلے سے مسلمان اور پہلے سے مومن ہے اور وہ حلقوں کا اہتمام کرے. یہ کوئی آج کل کے نئے حلقے نہیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ حلقے ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی اس حلقے کی شروعات اعمال نبوت اور اعمال ہدایت میں سب سے پہلے اس حلقے سے اعمال شروع ہوئے اور محنت شروع ہوئی. روایتوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے ملنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے حلقے سے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان کے سامنے غار حرا کا سارا واقعہ سنایا، جس کو حدیث کا حلقہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی ابتدائی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی حضرت خدیجہ کے سامنے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس کو قرآن کا حلقہ کہا جاتا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار نہیں چھوڑیں گے، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ صفات کا مذاکرہ تھا جو سب سے پہلے حلقے میں کیا گیا. یہاں سے یہ تعلیم کے حلقوں کی شروعات ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ازواج مطہرات کے یہاں گئے اور جس بیوی کے یہاں آپ کی باری رہی، آپ نے وہاں اہتمام کے ساتھ حلقے لگائے. آپ کا کسی بھی بیوی اور اپنا کسی زوجہ محترمہ کے یہاں دن کا وقت گزارنا، رات کا وقت گزارنا، یہ تعلیم کے پیش نظر تھا، تعلیم کی غرض سے تھا. گھر میں داخل ہونے سے لے کر گھر سے باہر نکلنے تک کا جو وقفہ ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تعلیم ہی تعلیم اور تربیت ہی تربیت کے لیے ہوا کرتا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، اور اچانک آپ بیدار ہوئے اور آپ نے حدیثیں سنانی شروع کر دی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے گھر کی مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی معمولات میں لگی ہوئی تھی. پھر آپ بہت دیر بعد ظہر کے وقت قریب واپس آئے اور دیکھا کہ میں اسی حال میں بیٹھی ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا ما زلتی علی الحال التي فارقتك علیہا، کہ تم ابھی تک اسی حال میں بیٹھی ہوئی ہو جس حال میں تمہیں صبح فجر کے بعد چھوڑ کر گیا. پھر آپ نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، کہ میں جب سے تمہیں چھوڑ کر گیا واپس آنے تک میں نے چند کلمات کہے اور پڑھے، اگر ان کلمات کو تمہارے پڑھے ہوئے ان سارے معمولات جو 6 گھنٹے 5 گھنٹے سے اتنے سارے معمولات تم نے کیے، اتنی ساری تسبیحات پڑھی، ان سب سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو پھر عمل کے اجر کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے یہ 4 کلمات بڑھ جائیں.
سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4 کلمات ہیں۔ یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ کے ساتھ ان کے گھر میں ان کے باری کے دوران تعلیم کے حلقے لینے کی مثال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کی ان کے یہاں باری تھی، وہاں پر ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا حلقہ شروع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ ام مبشر کہنے لگی کہ نہیں، ان کو بھی جہنم سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ام مبشر صحیح تو کہہ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا کہ ہم متقیوں کو تو جہنم سے بال بال بچا دیں گے اور جہنم میں تو صرف ظالم لوگ رہیں گے۔ اس آیت سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو جہنم سے بچا دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آئے ہوئے ایک مہمان خاتون کو لے کر، اپنی بیوی حضرت حفصہ کو لے کر ان کے یہاں جب باری تھی اس وقت قرآن کے حلقے لینے کی مثال۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے یہاں آپ کا قیام ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے سوتے اچانک بیدار ہوئے اور آپ نے فوراً اسی وقت تعلیم کا حلقہ لے لیا اور فرمایا کہ آج کی رات بے شمار فتنے اتارے گئے، آج کی رات بہت سارے خزانے کھول دیے گئے، اور کوئی ہے حجروں میں اور کمروں میں سونے والیوں کو اٹھانے والا، اور بے شمار عورتیں ایسی ہوں گی دنیا میں کپڑوں کے ساتھ لیکن آخرت میں کپڑوں سے محروم اٹھائی جائیں گی، اس لیے کہ ان خواتین کے کپڑے دنیا میں یہود و نصارہ کے کپڑوں کے مشابہ ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تعلیم کے حلقے لینے کی مثال۔ جس بیوی کے گھر میں آپ کی باری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اہتمام سے تعلیم کے حلقے لے رہے۔ یہ اصل بنیاد ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے سکرات کے عالم میں ہے اس وقت بھی آپ کے تعلیم کے حلقے کی ناغہ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں میرے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور آپ کا سر میرے سینے پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، سکرات کی تکلیف ہے، اور میں کان لگائی ہوئی ہوں آپ کے ہونٹوں کے قریب کہ اللہ کے نبی سکرات کے عالم میں کوئی حکم اور سکرات کے عالم میں کوئی ارشاد فرمائے تو میں اسے محفوظ کر لوں اور بعد والوں تک پہنچا دوں۔ اس جذبے سے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی موت نہیں ہوتی جب تک کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ان کو اختیار نہ دے دیا گیا ہو اور وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح نہ دے دیں، اس وقت تک کسی نبی کی وفات نہیں ہوتی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگنے لگے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الرفیق الاعلی۔ کہتی ہیں کہ یہ دعا سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اب اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے جانے ہی والے۔ یہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں یہ آخری بول تھے، یہ آخری حدیث تھی جو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ لی اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمات نہیں نکلے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی سکرات کے عالم میں حضرت عائشہ کو لے کر کے حدیث کے حلقے لیتے لیتے دنیا سے تشریف لے جاتے۔ شروعات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی محنت کی شروعات بھی گھر کی تعلیم سے ہوئی، وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور نبوت کی محنت کا اختتام بھی گھر کی تعلیم سے سکرات کے عالم میں، اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، روایتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھر کی تعلیم کا اپنی ذات سے اہتمام فرماتے تھے کہ گھر والوں کو سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ایک وقت میں آپ حدیثیں سنایا کرتے۔
مسلم شریف کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ سن کر ساری بیویاں اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس سے مراد زیادہ صدقات خیرات کرنا مراد ہے۔ چنانچہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو خوب صدقات خیرات کیا کرتی تھی، اور ان کا سب سے پہلے بیویوں میں انتقال ہوا اور وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آ کر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تعلیم کے حلقے لینے کی مثال۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض مرتبہ حضرت فاطمہ نہیں ہے تو حضرت فاطمہ کو بھی بلائے۔ حضرت فاطمہ آنے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پہچان گئی کہ یہ آنے والی خاتون کوئی اور نہیں حضرت فاطمہ ہی ہیں، اس لیے کہ ان کے چال میں اور اللہ کے نبی کے چال میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اتنا وہ اپنے ابا جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں اتباع کیا کرتی تھی کہ جیسے اللہ کے نبی قدم اٹھاتے رکھتے اور جتنا فاصلہ کرتے اسی طرح پر وہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتی۔ جب حضرت فاطمہ بھی آ کر بیٹھ گئی تو پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع فرمائی اور درمیان میں حضرت فاطمہ کو قریب کیا اور ان کے کان میں ایک حدیث سنائی جس سے وہ رو پڑی، پھر ان کو قریب کیا ایک اور حدیث سنائی چھپ کے جس سے وہ مسکرانے لگی اور حلقہ پورا ہوا۔ اللہ کے نبی اٹھے تشریف لے گئے۔ اب حضرت عائشہ بے چین حضرت فاطمہ سے کہنے لگی کہ تمہارے کان میں اللہ کے نبی نے کوئی بات اور کوئی حدیث سنائی تھی، تم رونے لگی، ہمیں وہ حدیث سنا دو۔ یہ اماں عائشہ کے حدیث کو سننے کا ایسا حرص اور ایسی بے چینی، وہاں سکرات کے عالم میں اللہ کے نبی کے مبارک ہونٹوں کے پاس اپنے کان کو لگائی ہوئی ہیں تاکہ سکرات کے عالم میں بھی کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حدیث سنائی، حضرت فاطمہ کو، تو حضرت عائشہ ان سے بھی پوچھ رہی ہیں کہ وہ حدیث ہمیں سنا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں نہیں سناؤں گی، یہ اللہ کے نبی کے راز کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پھر درخواست کی وہ حدیث مجھے سنا دو، میرے ماں ہونے کا جو تم پر حق بنتا ہے اس حق کا واسطہ دے کر کہتی ہوں وہ حدیث مجھے سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے قریب کر کے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ، جبرائیل امین ہر سال آتے اور میرے ساتھ کلام پاک کا ایک بار دور نکالتے، لیکن اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا میرے ساتھ دور کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے ابا جان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر مجھے قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ یا تمام ایمان والیوں کی سردار بنا دی جاؤ؟ اس پر میں مسکرائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو بھی لے کر اور اپنے تمام بیویوں کو لے کر ایک وقت میں حلقے لینے کی مثالیں محدثین نے بڑے اہتمام سے ان سارے واقعات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے تاکہ قیامت تک یہ ہمارے لیے نمونہ رہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ خاص تھا، ان کی زندگی اور ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کا طریقہ ہمیں سکھلایا۔ ایک ایک مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی تعلیم میں ایسی پابندی سے شرکت کریں جس طریقے سے مسجد کی تعلیم میں پابندی سے شرکت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جاتے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی وہاں بھی جا کے تعلیم کے حلقے لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، ابا جان سے ملنے کے لیے۔ اللہ کے نبی غیر موجود تو وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ کے گھر، اور حضرت علی فرماتے ہیں ہم لیٹنے کے قریب تھے، اللہ کے نبی میرے اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک کے ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلام اور باندی لینے کے لیے آئی تھی، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کے گھر میں جا کر اپنے داماد کو بٹھا کر کے اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے لینے کی مثالیں۔
آج ہم تحفے تحائف لے لے کر کے اپنے بیٹی کو گھر جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح خوش ہو جائے. یہ خوشیاں پیدا کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی کے پاس بھی حضرت فاطمہ آئی تھی باندی لینے کے لیے تاکہ خدمت کرنے میں آسانی ہو جائے, گھر کے کام کاج میں سہولتیں ہو جائیں, بوجھ ہلکا ہو جائے. اللہ کے نبی نے اس کے بدلے میں اپنی لاڈلی بیٹی کو کیا دیا؟ گھر جا کر تعلیم کے حلقے لیے اور ان کو بہترین کلمات سکھلا دیے. ہم تسبیح پڑھنا تو اس سے سیکھ لیتے ہیں کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ پڑھ لو اور الحمدللہ پڑھ لو, لیکن ہم نے اس سبق, اس واقعے سے یہ عبرت حاصل نہیں کری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو لے کر ان کے گھر میں جا کر حدیث کے حلقے لے رہے, کس طرح تعلیم دے رہے, کس طرح تربیت کی فکر کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر زنا کی تہمت لگ گئی, وہ اپنے علاج اور تیمارداری کے لیے اپنے میکے چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور وہیں پر آیت نازل ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں آیت نازل ہو گئی. اللہ کے نبی فرما رہے کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے, زنا ہوا ہے, تو تم توبہ کر لو, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس اس جملے کو سننے کے بعد اب میرا کوئی دنیا میں سہارا نہیں رہا. اللہ کے نبی بھی یہ فرما رہے اور کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی کہ اگر میں توبہ استغفار کر لوں تب بھی میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے یہ زنا نہیں ہوا, اگر میں توبہ استغفار نہ کروں تب بھی میرا پروردگار جانتا ہے مجھ سے یہ زنا کا کام نہیں ہوا ہے. پھر کہنے لگی مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اللہ رب العزت مجھے اس منافقین نے جو زنا کی تہمت مجھ پر لگائی ہے اس سے بری کریں گے, اور اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زنا سے بری کرنے کے لیے ساتوں آسمان سے آیتیں اتار دیں گے جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہی. ابھی میں سوچ ہی رہی تھی ادھر میرے والد ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر میری والدہ ام رومان گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, رو رہے ہیں, اور اللہ کے نبی یہ بار بار فرما رہے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, میرا تو کوئی بھی نہیں رہا دنیا کے اندر. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی, جبرائیل امین میرے گھر آ گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو, اللہ نے تمہیں زنا کی تہمت سے بری کرنے کے لیے کلام پاک میں پورا ایک رکوع اتار دیا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ تعلیم کے حلقوں کا بنیادی مقصد ہے کہ خواتین گھر بیٹھی یہ تعلیم کے حلقوں میں اور پھر تعلیم کے حلقوں سے ان اعمال کو اس طرح سیکھ لیں کہ ہر مسئلے کا حل ان اعمال کے اندر انہیں نظر آئے. تمام مسائل کا حل ان اعمال کے ذریعے سے انہیں نظر آنے لگے. یہ تعلیم کے حلقوں کا بنیادی مقصد ہے کہ دل کے اندر یقین کامل پیدا ہو جائے کہ تمام مسائل کا حل اللہ کے ذات عالی, اللہ کے قبضے قدرت میں. ہم تقوی کے ساتھ ہیں اور ہم اعمال کے پابند ہیں تو اللہ رب العزت ضرور سے ضرور تمام تر تنگیوں میں ہمارے لیے حل نکالیں گے. یہی حال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی تھا. حضرات صحابہ ایک حدیث سنتے تھے اور سن کر کے آگے اپنی بیویوں کو سنایا کرتے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث سن کر کے آ رہے ہیں اور ام سلمہ کو سنا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے یا اس کی کوئی نعمت چلی جائے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی الخیر منہا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کا بدل عطا فرماتے ہیں اور مصیبت پر اجر عطا فرماتے. یہ حدیث کا حلقہ لگا اور چند دن بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ یہ دعا پڑھ کر عدت میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی ابو سلمہ بڑے دین کے داعی, بڑے مجاہد, بڑے قربانی والے, بڑے صفات والے, ایسا شوہر مجھے کہاں سے ملے, ان کا بدل مجھے کہاں سے ملے گا. لیکن یقین کامل تھا اس دعا کے اوپر کہ اللہ رب العزت مجھے نعم البدل عطا فرمائیں گے. کہتی ہیں ابھی میری عدت پوری ہوئی تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے گھر میں آ کر کے کہنے لگے, فرمانے لگے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ خواتین کا حال تھا. ان تعلیم کے حلقوں کی برکت سے گھر بیٹھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا وہ اعمال کے ذریعے سے براہ راست حل کروا لیا کرتی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس لیے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے گھر کے اندر 100% 5 اعمال کے ساتھ یہ تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے. قرآن کا حلقہ لگ رہا ہو اور پھر ہر حال میں لگ رہا ہو, کسی قسم کا عذر قرآن کے حلقے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے.
یہ اصولی بات ہے. اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکی علی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، رواہ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے اور میں سن رہی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوں، مجھ پر نماز نہیں ہے، شرعی عذر ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا شرعی عذر ہے کسی گھر میں تب بھی قرآن کا حلقہ لگے گا، بند نہیں ہوگا، اور ایسی عذر والی کو اس میں بٹھایا جائے گا، اسے اٹھایا نہیں جائے گا. یہ اصل بنیادی بات. اس عمل میں ہم اللہ کے نبی اور سیرت کے پابند ہیں. یہ عمل ہمارے عقل و تجربوں کے حوالے نہیں ہے کہ ہم جھوٹے موٹے اور معمولی اندیشوں اور علتوں کی وجہ سے قرآن کے حلقے جیسے اعمال تطہیر سے محروم ہو جائیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں. تجربے کار ہی لوگ ہوں گے اور جو اپنے تجربوں پہ چلتے ہیں وہی لوگ ہوں گے جو اپنے تجربوں سے اس کے اندر جھوٹے موٹے چھوٹے موٹے علت اندیشے نکال کر خود بھی اعمال ہدایت سے محروم اور امت کو بھی اعمال ہدایت سے محروم کر دیں. یہ قیاس کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جس طرح نماز میں تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم نبی کے سنتوں کے پابند ہیں، اسی طرح اعمال دعوت کے اندر بھی ہم سیرت کے پابند ہیں. جو کچھ جہاں اللہ کے نبی اور ان کی زندگی سے ہمیں مل گیا اعمال دعوت کے اعتبار سے ہم اس کے پابند ہیں. اس کے بعد ہمیں اپنے تجربے اپنے رائے چلانے کی گنجائش ہے. ہاں، قرآن پڑھنے کے لیے شرائط اصول ہیں، سننے کے لیے شرائط اصول نہیں ہے. کوئی خاتون پڑھنے میں گائے معذور ہو سکتی ہے لیکن سننے میں کبھی موت تک معذور نہیں ہو سکتی. کسی خاتون کو ایسا شرعی عذر ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس مرد کی ذمہ داری ہے اپنی گھر والی کو لے کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھے، گھر والی سنے. یہ اللہ کے نبی کی عین سنت ہے جسے امت نے بلا دیا ہے. وہ سنتی رہے، یہ پڑھتا رہے، اللہ کے نبی کی اہم ترین سنت. ام سلمہ حضرت عائشہ دونوں کہتی ہیں تقریباً اللہ کے نبی کا یہ معاملہ تمام بیویوں کے ساتھ پیش آیا کہ جس بیوی کی آپ کی باری اور وہاں ان کو شرعی عذر آ گیا، اللہ کے نبی قرآن تلاوت فرما رہے اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ بیٹھ کر کے سن رہی. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سارا مجمع عزم ارادے کرے انشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے لے کر ایک ایمان والے کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں انشاءاللہ. ایک دن منتخب سے تعلیم ہو رہی، ایک دن فضائل اعمال میں فضائل صدقات کی تعلیم ہو رہی، 6 صفات کا مذاکرہ منتخب کی روشنی میں کرنا ہے. گھر کے تمام افراد باری باری کریں اور پھر اس کے ساتھ تشکیل. یہ دعوت کا اہم ترین عمل. تشکیل نہیں ہے تو پھر دعوت نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ کو دعوت دے رہی ہیں کہ آپ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ دین میں داخل ہو گئے تو میں نکاح کے لیے تیار اور مجھے مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اسلام ہی مہر کے بدلے کافی ہے. ایسی دعوت اور ایسی تشکیل کہ وہ تھوڑی دیر میں کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے اور ام سلیم نے ان سے پھر نکاح کیا اور انہیں لی اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں وہ پھرتی رہی، کبھی احد میں، کبھی جو ہے خندق میں اور کبھی حنین میں. جہاں دیکھو ام سلیم حضرت ابو طلحہ کے ساتھ، انہی کی تشکیل، انہی کی دعوت. اس لیے بنیادی ذمہ داری ان 5 عملوں کے ساتھ تعلیم کے حلقے، اور یہ تعلیم عمومی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اس امت کو ایک عمومی تعلیم دی ہے. یہ گھر کی تعلیم تو خصوصی تعلیم ہے. ہر گھر کے اندر میاں بیوی بچوں کو لے کر کے اہتمام کے ساتھ وقت مقرر کر کے پھر مشورہ 3 چیزوں کا کہ کل کون قرآن کا حلقہ لے، کل کون کتابی تعلیم کرے، کل کون 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل کس کے ذمہ ہے، تاکہ ہر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو، دعائیں کرے، سیکھے اچھی طریقے سے کتاب پڑھنی اور پھر اس کے بعد آ کر کے حلقہ لے. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی ہمیں دکھلا دیا، بتلا دیا کہ جو نئی خواتین ہیں، محلوں میں رہتی ہیں، دین سے دور ہیں، بے پردگی کا شکار ہیں، ایسی خواتین کے گھر میں دین آ جائے، اعمال دعوت زندہ ہو جائے. اس کے لیے ایسی خواتین کو ہفتہ واری تعلیم میں لاؤ. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین حاضر ہوئیں، بخاری شریف کی روایت ہے، خواتین حاضر ہوئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال، کہ دین سیکھنے میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں یہ مرد ہم پر غالب آ گئے. یہ آتے ہیں مرد دین سیکھتے ہیں اور ہم گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن اور کوئی وقت مقرر فرما دیں تاکہ ہم بھی آپ سے دین سیکھیں، احکامات کا علم حاصل کریں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا، اور پھر وہ خواتین اکٹھی ہوئیں اور اللہ کے نبی نے جا کر کے ان سے دین کی باتیں اور احکامات کی تعلیم انہیں دی، فضائل کے حلقے آپ نے لیے، صدقات خیرات کی ترغیب آپ نے دی۔ اس لیے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کا مقرر کرنا اور جگہ کا مقرر کرنا، دن کا مقرر کرنا، اور پھر خواتین کو اکٹھا کر کے پھر ان میں کوئی جا کے دین کی باتیں کرے، یا پھر خواتین میں سے کوئی حدیث کی باتیں اور دین کی باتیں کرے، یہ سب دور نبوت کے اعمال ہیں، یہ آج کل کے نئے اعمال نہیں، یہ سب اعمال نبوت ہیں، حضور کے زمانے سے ہے یہ اعمال۔ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ دوبارہ یہ اعمال ہدایت اور اعمال تطہیر اس امت کو اللہ نے دوبارہ نصیب فرما دیا۔ اس کام کا بنیادی مقصد ہے ان تمام اعمال ہدایت اور اعمال تطہیر، اعمال تربیت کو زندہ کرنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے بنیادی بات ہے ہر 20-25 مکان کی ایک تعلیم ہے، ہر 20 مکان 25 مکان کی تعلیم ہے، اور کوشش یہ ہو کہ اس محلے کے ہر گھر اور ہر گھر کے ہر فرد کو اس میں جوڑنا ہے، ہر گھر اور ہر گھر کے ہر فرد، ہر خاتون کو ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا ہے۔ نئی خواتین ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، بے دینی کا ماحول ہے، بے پردگی کا حال ہے، لیکن اس خاتون کو بھی ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا ہے۔ اب اس کے لیے ہفتے واری تعلیم شروع کرنے کے لیے 2 بہن عشرے والی ہو جائیں، 3 بہنوں کا سہ روزہ لگ جائے، ایک مرتبہ، 2 بہنیں ایک مرتبہ عشرہ لگا لیں، 3 بہنیں ایک مرتبہ سہ روزہ لگا لیں، یہ 5 بہنیں، 5 بہنیں شادی شدہ ہیں، بہت اچھی بات، ورنہ اگر 2-3 بھی شادی شدہ ہوں اور 1-2 غیر شادی شدہ ہو تب بھی شرط مکمل ہو گئی، اور پردے والا مکان دیکھ لیں، اور یہ 5 بہنیں ایسی ہوں جو تعلیم کا حلقہ لے سکیں اور اسی 6 صفات کا مذاکرہ کر کے تشکیل کر سکیں، مسجد وار جماعت مضبوط ہو اور حلقے یا ضلع کے مشورے سے یہ ہفتہ واری تعلیم شروع کی جائے۔ مسجد کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے وہ خود دیکھیں کہ ہمارے محلے میں 100 مکان ہیں تو ایک ہی تعلیم کیوں چل رہی ہے، 4-5 تعلیم وجود میں کیوں نہیں آئی، ہمیں تو 5 تعلیم درکار ہے۔ مسجد وار جماعت خود فکر کرے، خود کوشش کرے، شرطوں کو پورا کرنے کی خود کوشش کرے، کسی اور کے انتظار میں نہ رہے۔ جلدی سے جلد 2 بہنوں کا عشرہ، 3 بہنوں کا ایک مرتبہ سہ روزہ لگا کر کے اور پردے والا مکان دیکھ کے پھر اپنے ذمہ داروں سے منظوری لے کر تعلیم شروع کرائے۔ ہفتہ واری تعلیم یہ تو خواتین کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ حضور کے زمانے میں خواتین نے آ کر درخواست کی، تب جا کر یہ ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد پڑی۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا خواتین کو اپنی فکروں میں ہم شامل اور شریک کریں گے اتنا ہفتہ واری تعلیم وجود میں آئی، اور پھر ہفتہ واری تعلیم کے اعمال کی پابندی کریں۔ استقبال ایک بہن کے ذمے، کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمے، اور 1 ہفتے منتخب تعلیم، 1 ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات۔ اور کنواری بچی، اس کا 3 دن لگ گیا، کنواری بچی اگر اس کا عشرہ لگ گیا تو اس کنواری بچی سے صرف اور صرف کتابی تعلیم کرانے کی اجازت ہے، اور پھر 6 صفات اور تشکیل، یہ دونوں عمل ایک خاتون کے ذمے، اور 1.5 مہینے میں مردوں کا بیان یہ ہفتہ واری مشورے سے طے کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہفتہ واری تعلیم جس گھر میں شروع ہو جائے اس گھر میں مسلسل وہ ہفتہ واری تعلیم برقرار رہے گی، 3 مہینے 6 مہینے میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں ہفتہ واری تعلیم شروع ہو گئی وہاں ہفتہ واری تعلیم مسلسل چالو رہے، اور ہفتہ واری تعلیم میں ساری محلے کی خواتین شریک ہوں، اس کے لیے دعوت دینے کا اہتمام کرنا یہ مسجد وار جماعت کی ذمہ داری۔ وہ چل کے پھر کے ملاقاتیں کر کے ہر روز دعوت دیا کریں کہ بھائی آپ اپنی خواتین کو، آپ اپنی ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو تعلیم میں بھیجیں، فلاں مکان میں اور فلاں دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک تعلیم ہوتی ہے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری، مسجد وار جماعت کی ذمہ داری کہ وہ چل پھر کے اس کی دعوت چلاتے۔ اور پھر ہفتہ واری تعلیم میں جتنی بھی تشکیلیں ہو جائیں ان تشکیلوں کو روکنا نہیں ہے، ان کا فائل نہیں بنانا، بلکہ ان تشکیلوں کو نقد وصول کرنا۔ ہفتہ واری تعلیم اندرون ملک سے لے کر بیرون ملک تک، ہفتہ واری تعلیم اندرون ملک سے لے کر بیرون ملک کے تمام تقاضے پورا کرنے کا بنیادی عنوان۔
یہ صرف مستورات کے اکٹھا کرنا اور بیان کرنا تعلیم کرنے کا ایک سینٹر نہیں ہے کہ خواتین آ رہی ہیں بیان سن رہی، خواتین آ رہی تعلیم میں بیٹھ رہی اور عزائم میں نام لکھوا رہی اور چلی جا رہی. نہیں، ایک خاتون نے نام لکھوا دیا کہ میں تیار ہوں اپنے شوہر ساتھ، اسی ہفتے نہیں بلکہ کل سے تیار ہوں، تو ساری مسجدوار جماعت فکر مند ہو جائے کہ اس ایک جوڑے کو آج سے لے کے کل تک وصول کر کے کیسے روانہ کیا جائے. یہ نہیں کہ اگلے ہفتے نہیں، اگلے ہفتے تک تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ حضرات کے لیے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون جو کل نقد سے تیار اپنی جان و مال کے ساتھ، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم انہیں ایک ہفتے تک مؤخر کریں. ہاں، اس کا پورا حق ہے اس ایک خاتون کے ایمان اعمال کے خاطر، اس ایک خاتون کو دین سکھلانے کے خاطر، اس ایک خاتون کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے خاطر ہم 4 جوڑے تیار کریں گے تاکہ اس ایک خاتون کی زندگی میں دین آ جائے اور اس کا فوراً 6 روزہ لگ جاوے، فوراً اس کا عشرہ لگ جاوے. اگر ہم نے کوشش کری اور جماعت مکمل اپنے حلقے اور محلے سے نہیں ہو سکی تو ہم دیکھیں گے اپنے حلقے سے جہاں کہیں سے 3 دن کی جماعت بن رہی، اس جوڑے کو لے جا کر آج سے لے کے کل تک اس 3 دن کی جماعت میں، یا 10 دن کی جماعت ہے تو 10 دن کی جماعت میں، کوئی چلے کی جماعت باہر سے آ کے کام کر رہی ہے 5 جوڑے، اس میں گنجائش پوری ہے، اس میں ایک جوڑا لگا کے 6 روزہ کا اس کا وقت پورا کروائیں، 6 روزہ فوراً لگوائیں، لیکن روکنے کی کوئی گنجائش نہیں. بھائی کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. آج کے بعد یہ مجمع طے کرے، جب شرطیں پوری ہو جاویں اور خواتین اندر سے تیار ہو گئے اور شرطیں پوری ہو گئی تو آج کے بعد انہیں روکنے کا کوئی عنوان ہمارے پاس مشورے نہیں. روکنے رکانے کا مشورہ منافقین کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کا مشورہ کس کے یہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ایسے ہے تشکیل ہو گئی اور ہفتواری تعلیم ہوئی اور دل نرم پڑ گئے تو فوراً اس طریقے سے وصول کر کے روانہ کرنا ہے جس طریقے سے بارش ہونے کے بعد زمین نرم پڑتے ہی فوراً ایک کسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بارش ہوئی اور زمین نرم ہو گئی اور زمین نرم ہو گئی، اس بیج قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، فوراً کسان سب کے سب حرکت میں آ جاتے. ہفتواری تعلیم کے بس انتظار میں رہے، اس لیے کہتے ہیں 1 جوڑا 2 جوڑا پہلے سے تیار رکھیں کہ بھئی آپ کو کل ہفتواری جو تعلیم ہونے والی ہے اس میں انشاءاللہ جماعت بنے گی 3 دن کی عشرے کی، آپ کو لے کر کے جانا ہے. وہ کون صاحب ہو سکتے ہیں؟ وہ صاحب وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا وقت آ چکا ہے اور بہت تاخیر ہو چکی ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا وقت آ چکا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کا وقت لگ چکا ہے ماہ مستورات، لیکن ان کو تقاضے پر ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن روکنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب خواتین آ رہی ہفتواری تعلیم میں شرکت کر رہی ہیں، بار بار نام لکھا رہی، 1 سال نہیں 10 سال سے نام لکھا رہی، لیکن وصولیابی کو کوئی محنت ہی نہیں. جس طرح ہفتے واری گشت کے ذریعے سے اندرون سے لے کے بیرون تک کے ساری جماعتیں بنانا اور تقاضوں کو پورا کرنا مطلوب اور مقصود ہے، اسی طرح ہفتے واری تعلیم کے ذریعے سے ماہ مستورات جماعت 3 دن عشرہ چلہ بیرون 2 مہینے کی جماعتیں اندرون سے لے کے بیرون تک کے سارے تقاضے پورا کرنا مقصود ہے. ورنہ یہ سارے ہفتواری تعلیم کا سلسلہ رسم بن کے رہ جائے گا، تو نقد جماعتیں بنانے کا عنوان. اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک گھر کے اندر جو بے دینی ہے، جہالت ہے، ارتداد اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی اور باطل جڑ پکڑتے جا رہا ہے، یہ سارا کا سارا یہ ساری روحانی چیزیں گندگیاں ختم ہو جائے اور گھر گھر کے اندر سنت شریعت فرائض زندہ ہو جائے اور ہر گھر کے اندر سنت سادگی آ جائے اور بچوں کی سنت پر اور شریعت پر تربیت ہونے لگے، خواتین 100% پردوں پر آ جاویں. اس کے لیے بنیادی راستہ کیا ہے کہ آنے والی ماہ مستورات جماعت کو مسلمانوں کے ہر گھر میں ٹھہرانا ہے. ابھی تک سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ماہ مستورات جماعتوں کو گھروں میں ٹھہرانا برکت کے لیے نہیں، برکت کے لیے نہیں ہے، اپنی تمام تر روحانی بیماریوں کا وہ علاج ہے. جس کے اندر ہے کمزوری وہ دور ہو جائے اور جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں اس میں نیز مزید ترقی ہو جاوے اور اس کے اندر اور بھی ایمان اعمال میں پختگی پیدا ہو اور اس کی صلاحیت دین کی محنت میں لگے اور وہ ملکوں کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو. اس کے لیے گھر گھر کے اندر جماعتیں ٹھہرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعتیں آیا کرتی تھی اور جو قبیلے آیا کرتے تھے مدینہ طیبہ دین سیکھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ کے گھر گھر کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ مدینہ کے گھروں میں ان کا قیام ہو اور ان کا اکرام بھی ہو اور ان کو ان گھروں سے عملی دین ملے اور ان کے اندر جو بیماری وہ دور ہو جائے.
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر کیا تنے تنا اپنے قبیلے میں سے اور دین میں داخل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مدینے کے خواتین کے حوالے فرمایا اور اس نوجوان کو اصحاب صفہ کے حوالے فرما دیا. چند دن گزرے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. ہم نے غسلایا، کفنایا اور آخری دیدار کے لیے اس کی والدہ کو بلایا. اس کی ماں آ کر بیٹھ گئی اس کی پائتی پہ اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ آپ اس بیٹے کو، اس بچے کو بعد میں بھی زندہ کر سکتے ہیں، اب بھی زندہ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں زندہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے دین کا نقصان ہے کہ میرے قبیلے والے وہ دین میں داخل ہونے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر آج آپ نے زندہ کر دیا تو آپ کے دین کا فائدہ ہوگا اور لوگ میرے قبیلے والے دین قبول کر لیں گے. اور یہ کہہ کر روتی روتی دعائیں مانگتی رہی، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفن کا کپڑا ہلا اور اس بیٹے نے کفن کا کپڑا اپنے اوپر سے ہٹایا اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور پھر ہمارے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. اور اس کے بعد یہ ماں اور بیٹے دونوں لمبے زمانے زندہ رہے. پھر پہلے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان گھروں کے اندر آنے والی نئی نئی خاتون، ان گھروں کے اندر، مدینہ طیبہ کے گھروں کے اندر ایسا پاکیزہ ماحول ہے کہ ایک نئی خاتون آ رہی ہے، اس کا اللہ سے اتنا تعلق جڑ گیا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دعاؤں کے ذریعے سے زندہ کرا رہی ہے، تو خود اس گھر کے اندر کی خواتین کا اللہ سے کیسا تعلق ہوگا؟ کتنی اتنی ایمانی طاقت ہوگی، آپ ذرا سوچیں. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری، اور یاد رہے بعض مکانات محلوں میں ایسے ہوتے ہیں، بعض مکانات محلوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں دین کا ماحول، دعوت کا ماحول، جماعتیں ٹھہر چکی ہیں. بعض مکانات ایسے ہیں کہ وہاں جماعت ٹھہری نہیں لیکن دین کا ماحول ہے، اللہ رسول کا تعارف ہے، جنت دوزخ اور خبر کی زندگی ان کے سامنے، وہ کچھ نہ کچھ تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کلمہ نماز بھی صحیح. لیکن کتنے محلے ایسے ہیں، ان محلوں کے گھر اور کتنے گھروں کے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کا کلمہ تک صحیح نہیں ہے اور ان کے نمازوں کا کچھ نہیں پتا. فرائض کا حال بہت برا ہے، یہاں تک کہ وہ کفر و شرک کے قریب جا چکے، ارتداد کے قریب جا چکے، ذہن مرتد ہو چکا اور معاشرہ ان کا مرتد ہو چکا اور خواتین باطل کا اعلی کار بن چکی، اور اس گھر سے ساری بے حیائی بے دینی پورے محلے میں، پورے علاقے میں پھیل رہی ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے عملی طور پر عقیدے کے اعتبار سے مرتد ہو سکتے ہیں. ایسے بے شمار مکانات میں، ایسے بے شمار مکانات ہیں، ان مکانات میں ماں مستورات جماعت کو سب سے پہلے ٹھہرانا یہ ہماری سب سے اولین اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے. جو جماعتیں اللہ کے راستے میں آ رہی، ماں مستورات نکل کر کے اگر اس کے اندر مضبوط خواتین ہیں اور مستورات کی جماعت مضبوط ہے تو انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے اپنے محلے میں رہنے والے ہر گھر کے اندر ان کو ٹھہرانا. ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنی ہے کہ آپ یہ جماعت اپنے گھر میں ٹھہرا لیجئے. یہ نہیں دیکھنا ان کا وقت لگا کہ نہیں لگا، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسجدوار جماعت میں جوڑتے کہ نہیں جوڑتے، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اتنا کافی ہے. اور اسے سمجھا دیں کہ ہر مسلمان دین کا مددگار، ہر مسلمان دین کا مددگار. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہرا کر کے دین کی نصرت کریں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھروں کے اندر جماعت ٹھہرانے کے لیے صرف پردے کا نظم ہے یا نہیں اس کا دیکھنا ہے. اگر پردے کا انتظام ہو گیا تو پھر اس گھر میں جماعت ٹھہرانے میں کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ. اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں گھروں میں جماعت ٹھہرانے کے لیے. نہ تو اس گھر کے اندر 3 کمروں کی شرط ہے، نہ اس گھر کے اندر پکا مکان ہونے کی شرط ہے، نہ ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونے کی شرط ہے، نہ مکان کے ہوادار ہونے کی شرط ہے، نہ مکان کی کشادہ ہونے کی شرط ہے. ہر گھر کے اندر جماعتیں ٹھہرانا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تنگ سے تنگ مکان ہے اور گھر میں انتظامات نہیں ہے، بجلی پانی تک کا انتظام نہیں ہے، ٹوائلٹ باتھ روم کا بھی انتظام نہیں ہے. ایسے مکان میں اگر اللہ کی بندیاں ہیں اور اس امت کی مائیں بہنیں ہیں تو پھر اس گھر میں جماعت ٹھہرانا ہماری بنیادی ذمہ داری. خوشامد کرنا چاہیے اور انہیں تیار کرنا چاہیے، تکلیفوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے 48 گھنٹے اعمال دعوت کے ساتھ ہماری یہ مستورات کی جماعت اس گھر میں وقت گزار دیں اور ان خواتین تک اور ان کے بچوں تک یہ دین اور دین کے اعمال
عملی طور پر پہنچا دیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے جواب تو دے سکے کہ اللہ تیرے بندیوں تک ہم نے مستورات کی جماعتیں ٹھہرا کر کے آپ کے دین کا پیغام عملی طور پر تک پہنچا دیا، ہم اللہ کے جواب تو دے سکے۔ اگر ہم مشہور اور معروف مکانات میں جماعت ٹھہراتے رہے اور ہم بھی ٹھہرتے رہے اور ارد گرد جو مکانات ہیں بے دینی کا شکار ہو چکے وہاں نہیں ٹھہرایا، تو ہم جماعت میں نکل کر بھی اللہ کے پکڑے جائیں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے اور ارتداد پھیلتا رہے گا، بے دینی اپنی حالت پر برقرار رہے گی، اللہ کی ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ ایسے ایسے گاؤں دیہات جہاں ایک مکان ہے ایمان والوں کے، چاروں طرف اغیار کا ماحول ہے اور وہاں مسجد نہیں مصلی نہیں، ایسے مکانات کو اور ایسے گاؤں پٹیوں کو دیکھ کر تلاش کر کے وہاں بھی مستورات جماعتیں لے کر کے جانا اور پھر وہاں قیام کرنا۔ مرد باہر چوپالوں میں قیام کر رہے ہیں اور باہر جو ہے باہر جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں اور استبل ہے وہاں مرد ٹھہر کے خواتین کو گھر کے اندر ٹھہرا دیا، تاکہ کسی طرح ان گھر اور گھر کے اندر اور جتنے آنے والی نسلیں ہیں قیامت تک ان تک یہ دین کا پیغام، دین کی دعوت پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابھی تک ہم نے اس کو عنوان نہیں بنایا، ابھی تک ہمارا مزاج یہ ہے کہ یہ چند مکانات ہیں، بس جماعتیں انہی مکانات میں ٹھہریں۔ یہ ہمارے کام کی بنیاد نہیں، یہ تنظیمی مزاج ہے، دعوت کا مزاج یہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک محلے میں جماعت ضرورت کے بقدر ہمیں ٹھہرانی ہے۔ 10 مکان کا ایک حلقہ ہے ماہانہ مسجدوار جوڑ کا، اس کے اندر آنے والے ایک ماہ مستورات جماعت کا چلہ پورا لگ جائے، ضرورت کے بقدر قیام کرانا ہے۔ یہ مزاج ہرگز نہ ہو کہ ایک محلہ ہے، گھنی آبادی ہے، ہزاروں مکانات ہیں اور جماعت کو صرف ہم نے 2 دن ٹھہرائے محلے میں آگے بڑھا دیا۔ اس طرح تو یہ سارے علاقے گزرگاہ بن جاویں گے، لیکن بے شمار خواتین کلمہ نماز سے محروم رہ جائیں۔ ہماری جماعتوں کا آنا جانا یہ 3 دن میں ہو چاہے 10 یا چلے میں ہو، یہ استقبال کی بنیاد پر نہیں، نصرت کی بنیاد پر نہیں، یہ تو اللہ کے بندیوں تک کلمہ نماز کی دعوت پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، جہاں کہیں اللہ کی بندیاں جس حال میں ہوں گی ہماری ماہ مستورات جماعتیں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے بھائی، اس کی فکر۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، چوتھی بنیادی ذمہ داری ہماری ہے کہ اللہ کے راستے میں ہو یا اپنے مقام پر ہو، مستورات کا کام مضبوط اور پختہ ہو جائے، مستورات کا کام مضبوط اور پختہ ہو اور تمام اعمال دعوت اور مستورات کے سارے اعمال اور ان کی صلاحیتیں دین کے کاموں میں لگے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے 6 مہینے میں ایک مرتبہ پرانی بہنوں کے جوڑ کا اہتمام کرنا۔ اس جوڑ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس جوڑ کا بنیادی مقصد ہے پرانی بہنوں کو جوڑ کر ترغیب دے کر کے نقد انہیں اللہ کے راستے میں نکالنا، اندرون کے اعتبار سے اور بیرون کے اعتبار سے، اندرون کے اعتبار سے اور بیرون کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکالنا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کے اندر 3 بار سہروزہ لگائی ہوئی خواتین شریک ہوں اور اس کے اندر عشرے والی بہنیں شریک ہوں، اس کے اندر چلے والی بہنیں شریک ہوں گی، اس کے اندر بیرون 2 ماہ لگائی ہوئی بہنیں شریک ہوں گی اور اس کے اندر 1 ماہ نظام الدین نصرت میں وقت لگائی ہوئی بہنیں شریک ہوں گی۔ اور اس جوڑ کے اندر کھانے کا کوئی انتظام نہیں، یہ ہم اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ 2-2.5 گھنٹے کا جوڑ خواتین کا یہ کام کا جوڑ ہے، کھانے کا جوڑ نہیں۔ ضروریات سے فارغ ہو کر کے آئیں اور جوڑ ختم ہونے کے بعد اپنی ضروریات گھر میں جا کے پوری کریں۔ اور اس جوڑ میں زیادہ بہنوں کا اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں بہنوں کو جوڑا جا رہا ہے، 200 بہنیں جڑ رہی ہیں، 150 بہنیں جڑ رہی ہیں، نہیں، بلکہ اس جوڑ کے اندر 30 سے 40 بہنیں جڑیں گی، 30-40 بہنوں کے درمیان یہ جوڑ ہوگا اور اس کے اندر محرموں کی شرکت ضروری ہے تاکہ جماعت بندی نقد ہو جائے۔ جماعت بندی کا کام اسی وقت ہوگا جب اس جوڑ میں خواتین کے ساتھ ان کے محرم برابر شریک ہوں اور چند باتوں کا مشورہ پہلے سے کر لیا جائے کہ اس کے اندر تعلیم کون کرائے اور استقبال کون کرے اور پھر تشکیل کون کرے، مجلسوں کے مشورے کر لیے جائیں۔ اور پھر بنیادی بات یہ
کہ 2 مجلس اس کے اندر ہیں، اور اس سے پہلے منتخب حدیث سے تعلیم ہوگی اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب، اور نکلنے پر وعدے، نہ نکلنے پر وعیدیں، یہ ساری روایتیں پہلے شروع میں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد پہلی مجلس ہے جس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے صحابہ کے واقعات سنانے، صحابیات کے اللہ کے راستے میں نکلنے اور نکل کر قربانیاں دینے کے واقعات سنانے، کس طرح صحابیات نے اللہ کے راستے میں نکل کر قربانیاں دی، کتنی صحابیات نے اپنے پہلے شوہروں کو اللہ کے راستے میں شہید کرایا، کتنی صحابیات نے اپنے 2 شوہروں کو شہید کروایا، کتنی صحابیات نے اپنے 3 شوہروں کو شہید کروایا، اور کتنی صحابیات اللہ کے راستے میں شہادت کے ارادے سے کے ساتھ گئی، کتنی صحابیات نے ملکوں میں جا کر اپنی قبریں بنا لی۔ یہ سارے واقعات سنانے کے لیے پہلی مجلس ہے، اپنی کارگزاریاں، اپنے تجربے، اپنی باتیں سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحابیات اور سیرت کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینی۔ ملکوں کے تقاضے کیا ہیں، کس ملک سے عربی جماعتوں کے تقاضے آ رہے، کس ملک میں انگریزی جماعتوں کے تقاضے، یہ تقاضے سامنے رکھیں، اور امت کا اس وقت حال کیا ہے، جماعتوں کی نقل و حرکت کی بنیاد پر مستورات کی بے دینی کتنی کہاں ہے، یہ چند باتیں ان کے سامنے رکھیں تاکہ تمام خواتین کا جذبہ بنے، اور ساری بہنیں جو پرانی اس وقت جمع ہیں جوڑ میں، وہ ساری بہنیں اللہ کے راستے میں نقد دیر کے لیے، دور کے لیے اور تقاضوں کے لیے تیار ہو جاوے۔ اب اس کے بعد جماعت بندی کا کام کریں، اندر بھی تشکیل، باہر بھی تشکیل، قواعد کے پرچے ساتھ میں رکھیں، عشرے کی جماعتیں بنائیں، چلے کی جماعتیں بناویں، 2 مہینے بیرون کی جماعتیں بناویں، نام لکھنا، تاریخ متعین کرنا، خرچہ متعین کرنا، اور اسی مجلس میں وصولیابی جمع ہو جائے، جماعت بندی مکمل ہو جائے، اور چلے اور 2 ماہ کے پرچے نظام الدین روانہ کریں، سہروزہ اور عشرے کی جماعتوں کی روانگیاں کر کے اللہ کے راستے میں نفت نکالیں۔ پھر دوسری مجلس کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ مقامی کام سمجھانا، دوسری مجلس کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ مقامی کام سمجھانے، گھر کی تعلیم سمجھانی، اور اسی طریقے سے ہفتے واری تعلیم، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سیرت کی روشنی میں اسے سمجھانا، اور 100% مسلمانوں کے مکانات کے اندر 100% مع مستورات جماعتوں کی قیام کی کیا شکل ہو، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اور سب کو اس کے لیے آمادہ کرنا، اور اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلنا، تقاضوں پر نکلنا، اور اس کے لیے 100% مجمع کو تیار کرنا اور آمادہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دوسری مجلس کے آخر میں گھر کے اعمال سمجھیں، اپنے گھروں کے اندر خواتین کس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کریں، اور دین اور دعوت کا ماحول قائم کریں، اور اللہ کے راستے میں مردوں کو نکالنے میں مدد کریں، اور خود بھی اپنے مردوں کے ساتھ، محرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں، گھروں کے اندر جماعتیں ٹھہرائیں۔ یہ ساری باتیں دوسری مجلس کے آخری میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 2 مہینے پہلے اس جوڑ کی صحیح محنت ہونی چاہیے۔ حضرت ہمارے بار بار فرما رہے، جس طرح مردوں کا اکٹھا ہونا بکھرنے کے لیے ہے، اسی طریقے سے پرانی خواتین کا جمع ہونا بھی بکھرنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے لیے 2 مہینے پہلے انہیں تقاضا دے دیں کہ بھئی آپ کا خاندان ماشاءاللہ بڑا ہے، مضبوط ہے، آپ اپنے خاندان کی سطح پر جماعت بنا کر جوڑ میں پہنچے، آپ اپنی مسجد کی سطح پر جماعت بنا کر کے جوڑ میں پہنچے، آپ اپنے حلقے کی سطح پر جماعت 3 دن کی، عشرے کی، چلے کی بنا کر مسجد آپ جوڑ میں پہنچے۔ یہ ذمہ داری دیں پہلے سے، یہ ذمہ داری پہلے سے دیں کہ خاندان کی سطح پر جماعت بنے، گھر کی سطح پر جماعت بنے، اور مسجد کی سطح پر جماعت بنے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو اعمال دیے، ایک اس میں سے اہم ترین عمل اور دعوت کی اہم ترین سنت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے۔ آپ سیرت میں غور کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے خواتین کو اللہ کے راستے میں چلایا، اور اس میں کس طرح مردوں کے برابر شریک فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی محنت کی ذمہ داری مردوں کے ساتھ مستورات پر ڈالی گئی، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ہی اللہ رب العزت نے خواتین کو وہ استعداد اور وہ صلاحیت دی ہے جو صلاحیت مردوں کو دی ہے۔ قیامت تک آنے والی عورتوں میں دین کی محنت کی صلاحیت اللہ نے ایسی ہی رکھی ہے جس طرح ازواج مطہرات کے اندر اور صحابیات کے اندر رکھی ہے۔
اگر ہم نے اپنی خواتین کی صلاحیتوں کو اور ان کی طاقت اور قوت کو، ان کی فکروں کو دین کی محنت اور دعوت کی اس عالی محنت میں ہم نے استعمال نہ کیا اور انہیں برابر شریک نہ کیا، تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان کی خواتین کی صلاحیتیں باطل کے پھیلانے میں استعمال ہو جائیں گی اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوگا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دین کے اندر ایمان کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی عمل ہے تو وہ اللہ کے راستے کی ہجرت ہے، اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواتین برابر مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا کرتی تھی۔ احادیث کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس امت میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اس امت کے اندر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی شروعات مستورات کی جماعت سے ہوئی ہے، تو کوئی مبالغے کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ سیرت میں مستورات کی جماعت سے پہلے اور کوئی جماعت نظر نہیں آتی۔ سب سے پہلی جماعت اللہ کے راستے میں جو نکلی ہے وہ مع مستورات جماعت، سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی وہ مع مستورات جماعت۔ 5 خواتین نکلی حبشہ، 5 خواتین حبشہ گئی ہیں سب سے پہلی جماعت کے اندر، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اور اس جماعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے۔ پھر دوسری جماعت اللہ کے راستے میں حبشہ گئی ہے، اس کے اندر بھی 17 خواتین تھیں، 70 مرد ہیں اور 70 مرد ہیں اور اس کے اندر 17 خواتین، 70 لوگوں کا وہ قافلہ جس کے اندر 17 خواتین ہیں۔ اور پھر مکے سے مدینے کا ہجرت کا جب سلسلہ شروع ہوا، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی ہجرت شروع کر دی، ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ، اور اگر خاوند تیار نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کے ساتھ تنے تنہا مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ رہی ہیں۔ اور یہ ہجرت کر کے جانا ان کی ایمان کی معیار، ان کا ایمان کا معیار اور ان کی ایمان کی علامت ہوا کرتی۔ پھر مدینہ طیبہ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایسا عمومی ماحول بنا، ایسی فضا بنی کہ جب بھی کوئی جماعت اللہ کے راستے میں بنتی نکلنے کے لیے تو خواتین خود بخود تیار ہو جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور درخواست کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی، آپ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ خیبر تشریف لے جا رہے ہیں اور بنو غفار کی عورتیں اکٹھی ہو کر آئی اور درخواست کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر جانے کے لیے تیار۔ ازواج مطہرات کے اندر اتنا جذبہ، اتنا ولولہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے اتنا جذبہ، اتنا شوق کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان خوراک ڈالتے اور جس کے نام خوراک نکلتا اپنے ساتھ لے کر کے جاتے۔ کیا آج ہماری زندگی میں اتنا اہتمام ہے؟ ہم اپنی خواتین کو لے کر اللہ کے راستے میں چل پھر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو نبی ہے اور اس کے باوجود اپنی بیویوں کو لے کر اللہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی سنت آج ہماری زندگی سے چھوٹی ہوئی ہے، ہم مردوں میں جاتے رہتے ہیں لیکن مستورات کو لے کر کے نہیں جاتے، اور پھر کہتے ہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کر رہے اور ہمارا کام مزاج نبوت پر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خود اہتمام کے ساتھ جس طرح جاتے تھے اس طرح اپنی بیویوں کو بھی لے کر کے جایا کرتے تھے اللہ کے راستے سے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ شرائط پورے ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں جاویں گی خواتین، مردوں کے لیے بھی شرطیں ہیں اور خواتین کے لیے بھی شرط۔ مرد کے لیے اتنی سی بات ہے کہ جو 3 دن میں جانا چاہ رہا ہے، کوئی مرد اپنی گھر والی کے ساتھ 3 دن میں جانا چاہ رہا ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا محرم ہو، اتنا کافی ہے، محرم ہونے کے علاوہ کوئی شرط نہیں۔ 3 دن میں نیا آدمی محرم بن کر کے جا سکتا ہے، اور 10 دن میں جانا چاہ رہا ہے تو پھر باشرہ بھی ہو اور چلہ بھی لگا ہوا ہو، باشرہ بھی ہو اور چلہ لگا ہوا ہو اور شادی شدہ ہو۔
غیر شادی شدہ جا نہیں سکتا. عجیب آدمی بیٹھا. 10 دن میں جانا چاہ رہا ہے تو شادی شدہ بھی ہو، شادی شدہ ہو اور اس کا چلہ لگا ہوا ہو، باشرہ بھی ہو. غیر شادی شدہ 10 دن میں محرم بن کے نہیں جا سکتا. اور چلے میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کے 4 مہینے لگے ہوئے. بیرون 2 مہینے ماہ مستورات جانا چاہتا ہے، بیرون 2 مہینے ماہ مستورات جانا چاہتا ہے تو 3 بار 4 مہینے لگانے کے بعد ہو جائے گا. 3 مرتبہ 4 مہینے لگے اب وہ بیرون جا. اور جو خاتون اللہ کے راستے میں جانا چاہتی ہے 3 دن کے لیے تو شرعی محرم ہو، اس کا کوئی شرعی محرم ہو اور شرعی پردہ ہو اور بچے ساتھ میں نہ ہو. وہی خاتون 10 دن میں جانا چاہتی ہے تو 3 بار سہروزہ لگنے کے بعد، 3 مرتبہ سہروزہ لگنے کے بعد وہ 10 دن میں جا سکتی. اور وہ خاتون چلے میں جانا چاہتی ہے تو پھر 3 بنیادی باتیں، ایک تو شادی شدہ ہو اور دوسرا 1 مرتبہ اس کا عشرہ لگاؤ. 2 مرتبہ عشرے کی شرط نہیں ہے، وہ پہلے تھی، اب 1 عشرہ لگتے ہی فوراً وہ چلے میں جا سکتے. اور حمل سے نہ ہو، شادی شدہ ہو اور 1 عشرہ لگا ہو اور حمل سے نہ ہو. وہ خاتون بیرون 2 مہینے جانا چاہتی ہے تو پھر اس کے 2 مرتبہ اندرون ملک میں چلے لگے، 2 مرتبہ اندرون ملک میں چلہ لگاؤ. وہ خاتون نظام الدین مرکز 1 مہینہ نصرت کے لیے آنا چاہتی ہے تو اس کا 3 مرتبہ چلہ لگا ہو اور تعلیم کے حلقے اور قرآن کے حلقے اور اختلاط پر اور خدمت کے اعتبار سے مضبوط پختہ ہو، 40 سے 60 سال کے درمیان کی عمر ہو اور اس کا آخری چلہ 3 سال کے اندر لگا ہو. اگر 3 سال سے اوپر ہو گیا تو پہلے چلہ لگے گا، اس کے بعد نصرت میں آئے گی. 3 دن اور عشرہ ہے تو 3 دن اور عشرے کے اندر، 3 دن اور عشرے کے اندر 6 جوڑے مکمل جائیں گے. چلے میں تو 5 جائیں گے، بیرون 4 جوڑے جائیں گے، لیکن اب اس کی اجازت ہے کہ 3 دن اور عشرے میں 6 جوڑے مکمل تیار کریں آپ حضرات. اور 3 دن اور عشرے کے اندر 7 بہنیں زیادہ سے زیادہ جا سکتی ہیں. 3 دن اور عشرے میں 7 بہنیں ایک جماعت میں زیادہ زیادہ جا سکتی ہیں. اور 3 دن اور عشرے کے اندر ایک جوڑا اپنے ساتھ 2 کنواری بچی کو ایک ساتھ لے کر کے جا سکتا ہے. یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ اگر کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کا نکلنا نہیں ہو رہا ہو تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے اور ان تک یہ بات پہنچاویں تاکہ ان کے نکلنے کے راستے ہموار ہو جائے، نکلنے کا راستہ کھولے. ایک جوڑا ہے اور 2 کنواری بچی ہے تو اب وہ دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے 3 دن میں اور ایک ساتھ لے کر کے 10 دن میں جاتے. ایسا ایک جوڑا کر سکتا ہے، 2 جوڑا نہیں کرے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کنواری بچی جس طرح 3 دن میں پہلے جایا کرتی تھی، اب اجازت ہے کہ کنواری بچی بطور خاص اپنی ماں کے ساتھ 10 دن میں بھی جا سکتی. کنواری بچی اب 10 دن میں بھی اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی. اور جس کنواری بچی کا 3 دن 3 مرتبہ لگے وہ 10 دن میں جائے گی. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حمل والی عورت 3 دن میں پہلے جا سکتی تھی، اب اس کی اجازت ہو گئی کہ وہ 10 دن میں بھی جا سکتی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی بچی کا شادی سے پہلے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے، اب اس کے بعد شادی ہو گئی، اب اس کی تاخیر نہیں ہے، بس اس کے چلے میں جانے کے لیے، اس کے 10 دن میں جانے کے لیے اب وہ 10 دن فوراً جا سکتی. کسی بچی کا 3 دن 3 مرتبہ لگا، عشرہ بھی لگ گیا، اس کے بعد شادی ہوئی، اب شادی ہونے کے بعد چلے میں جانے کی شرط پوری ہو گئی. اب تاخیر کیے بغیر اسے فوراً چلے میں روانہ کرو، تاخیر کیے بغیر اسے چلے میں فوراً روانہ کرو. یہ اصل بنیادی چیز ہے. اور یہ جو بات بتائی جاتی ہے کہ 3 مہینے میں 1 مرتبہ 3 دن ہے، سال میں 1 مرتبہ عشرہ ہے، 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 3 مہینے جب ہو جائے گا تب 3 دن میں جانا چاہیے اور اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخری تاریخ ہے نکلنے کی، ورنہ اس سے پہلے نکل سکتے ہیں. نکلنا سنت ہے. تقاضے پیدا ہو گئے تو پھر مشورہ لے کر کے تقاضوں پر پہلے سے نکلنا چاہیے. بار بار
سال میں ایک مرتبہ عشرہ ہے اور یہ اس کی تاریخ ہے، یہ تاریخ آخری ہے، یہ نہیں کہ اس تاریخ میں نکلنا افضل ہے اور اس سے پہلے نکلنا جائز نہیں۔ یہ سب کا ذہن بنا ہوا، پورے ہندوستان کی سطح پر سب کا یہ ذہن ہے کہ تیسرا مہینے کا مطلب اسی مہینے میں جا سکتے، اس سے پہلے جانے کی اجازت نہیں، اور سال میں ایک مرتبہ عشرہ اس کی یہ تاریخ اور اس سے پہلے جا نہیں سکتے، یہ تاریخ ہے تو آخری تاریخ ہے کہ اس کے بعد ڈیلے نہ ہو، اس کے بعد تاخیر نہ ہو، ورنہ جب تقاضا ہے اور جب مشورے سے طے ہو جائے آپ بار بار نکل سکتے ہیں وقت آنے سے پہلے۔ اگر آج کی تاریخ میں کسی کے عشرہ لگ چکا ہے، کسی کا عشرہ لگ چکا ہے، اب اس کی چلے کی شرط پوری ہو گئی، اب جتنی جلدی یہ دونوں چلے کی تیاری کر لیں آپ نکال دو۔ ایک مہینے میں دونوں نے چلے کی تیاری کر لی میاں بیوی نے، آپ ایک مہینے بعد انہیں چلے میں نکال دو، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ کسی کا آج کی تاریخ میں 2 چلے لگ گئے، کسی کا آج کی تاریخ میں پہلا چلہ لگ گیا، اب دوسرا چلہ کہ دونوں نے تیاری کر لی 2-3 مہینے میں، آپ انہیں فوراً دوسرے چلے میں نکال دو۔ کسی جوڑے کا آج کی تاریخ میں 2 چلے لگ گئے، اب بیرون کی شرط پوری ہوگی لیکن انتظار کر رہے تیسرا سال آنے کا کہ نہیں دونوں میاں بیوی بیرون جانے کی جو تیاری ہونی چاہیے اس تیاری کو پورا کر لیں، تو 3 مہینے میں اگر تیاری کر لی، 4 مہینے میں انہوں نے تیار کر لی، تو بس اس جوڑے کو آپ بیرون فوراً روانہ کر دو۔